جانبداری کیسے ظاہر کریں گے؟ صرف آپ نے ایران کے ساتھ پھر بھی کوئی سمپتھی تو دکھانی ہوگی. اٹیک تو شروعات ان کے ساتھ ہوئی ہے نا. ڈرون اٹیک انہوں نے خود تو نہیں کیا. اب تو خیر وہ بات ایسکلیٹ ہو گئی ہے، لیکن غیر جانبداری ایک حد تک تو بالکل دکھانی پڑے گی. آپ کوئی سپر پاور کو ٹیک آن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کھڑا نہیں کر سکتے سامنے، لیکن آپ نے ایک برادر مسلم ملک سے بھی سمپتھی کا اظہار کرنا ہوگا اور کرنا بھی چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دورس اثرات بھی ہو سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ ایک عسکری قوت ہو، نیوکلیئر پاور ہو، بالکل آپ کو OIC میں اپنا ہنگامی اجلاس کا کہنا چاہیے، لیکن اس کی بیک ڈور ہوم ورک کرنی چاہیے. بیکار ہے کہ وہاں آ کے لڑائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہو کہ وہ سٹیل میٹ ہو، وہ اور بھی برا لگے. تو اس کے بہت سارے اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں بیک ڈور کام بہت کرنے کا تھا. لیکن مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کام کیا، یا ان سے کوئی ہو بھی سک رہا ہے. جو انہوں نے پارلیمان میں بات کی ہے وہ حوصلہ کن نہیں تھی. تو اس صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ فیصلے لگتا ہے پارلیمان کی طرف سے نہیں آ رہے ہیں، نہ پارلیمان کا کوئی اس میں شراکت داری ڈھونڈی جا رہی ہے کہ بھئی آپ سے کوئی مشورہ کریں. اور آپ کو جیسے یاد ہے پہلے جب مسئلہ آیا تھا مشرق وسطیٰ کا، تو پارلیمان نے بہت اہم فیصلہ کیا تھا کہ آپ کسی وہاں جنگ میں ملوث نہ ہوں. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی ہم کوئی اپنی سرزمین کو استعمال نہیں کرنا دیں گے. تو سرزمین تو ویسے بھی استعمال نہیں ہو رہی. آپ خود، آپ کا کیا کردار ہے، آپ کا حکومتی کردار اس وقت کیا ہے، آپ کس طرح اپنی بات منوا سکتے ہیں، کدھر نہیں، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے. اور آپ کے ٹروپس بھی کہاں ہیں، یہ سب ڈسکشن ہونا چاہیے. اس میں سعودی عربیہ بھی کردار ادا کر سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کا ایک سینئر رول ہے. تقریباً تمام بڑے ممالک جو ہیں وہ ڈی ایسکلیشن کی بات کر رہے ہیں. سعودیہ نے بھی جو ہے وہ کشیدگی میں کمی کا کہا ہے. تو یہ آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے سعودی عربیہ نے جو اس وقت پیغام دیا ہے اوپنلی، وہ یہ ہے کہ ہم کشیدگی نہیں چاہتے. یہ بہت اہم بات ہے. اور یہ بھی جسے کہتے ہیں نا، ہر چیلنج میں، ہر مشکل میں ایک موقع ہوتا ہے، ہر چیلنج میں اپرچونٹی ہوتی ہے. یہ بھی ایک ایسا موقع آ سکتا ہے جس میں جو لوگ متحد نہیں ہیں مسلم دنیا میں، اور کم از کم ایک بیر منیمم ایجنڈا پہ تو آ سکتے ہیں، لیکن کوئی لائے ان کو، بھائی میرے، کوئی بات کرے. پھر مجھے وہ ٹھہر کے شہید ذوالفقار علی بھٹو یاد آتے ہیں، وہ لے آتے. یہ جو صورتحال اچانک جو ہے وہ سامنے آئی ہے، امریکہ نے جو بغداد کے ایئرپورٹ پہ حملہ کیا، تو اس کے پیچھے اصل کہانی آپ کی نظر میں کیا ہے جو بظاہراً دکھ رہی ہے؟ دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ تو سب دیکھ رہے ہیں. اندر بھی ایک ملک کے اندر بھی ایک بہت ہی ڈومیسٹک خلیج ہے، بہت بڑا گلف ہے. سیاسی اتنی وہاں پہ کشیدگی ہو چکی ہے پالیٹکس میں کہ وہاں خود کوئی اپنے پریزیڈنٹ کو وہ امپیچ بھی کر رہے ہیں. تو وہ پروسیس شروع ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو، اور بہت سی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے، مشہور ہے کہ جب خود پر زیادہ حملہ ہونے لگتا ہے تو باہر کی جنگ چھیڑ دو، یا کوئی ایسی خارجہ ایشو یا ایسی کرائسس کریٹ کر لو جس سے آپ کے ہاتھ میں ساری طاقت اور فیصلے آ جائیں، اور پھر آپ کہو کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے، سب کو متحد رہنا ہے. یہ تو ہم نے سب نے دیکھا ہے ہر ملک میں ہوتے ہوئے. لیکن وہاں اس وقت شاید یہ بھی ہو سکتا ہے نا. یو ایس کانگریس اگرچہ یہ کہہ رہی ہے کہ صدر کے پاس جنگ کا اختیار نہیں ہے، لیکن ٹرمپ تو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس صورتحال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے انپریڈکٹیبل ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ان کی انپریڈکٹیبلی تو تاریخ کا ایک حصہ بن چکی ہے کہ گھنٹوں بھی گزرتے ہیں، منٹوں میں وہ فیصلہ کرتے ہیں، منٹوں میں وہ روایتی جو طریقہ کار ہیں، جو رسم اور روایت فالو کرنی ہوتی ہے خارجہ امور میں اور سفارتکاری میں، وہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کا، اور ڈائریکٹ اپنا سوشل میڈیا پہ اعلان کر دیتے ہیں. انپریڈکٹیبلٹی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مشہور الزمانہ ہے. تو اس صورتحال میں کیونکہ ایران نے اپنا نیوکلیئر اور عسکری پروگرام بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہم نے معاہدہ کیا تھا، کیونکہ امریکہ نے اس کو آلریڈی منسوخ کیا، ہم بھی منسوخ کرتے ہیں. وہ ایک عسکری قوت ہیں، ان کے پاس بحریہ قوت بھی ہے، ملٹری قوت بھی ہے. اور آپ نے ان کے اس وقت کمانڈر ان چیف کو جو ڈرون سٹرائک کا ہدف بنایا، انہوں نے صاف کہا ہے کہ اس کے دورس اثرات ہوں گے، اور انہوں نے فوری طور پر
ٹٹ فار ٹیپ جوابی کارروائی کی ہے. ایران نے جو ابھی حملے کیے ہیں جوابی امریکی بیسس پہ، اس کے بعد کیا صورتحال جنگ کے دہانے پہ ہے؟ دیکھیے یہ تو ساری دنیا تشویش کی نظر سے دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح اس جنگ کے دہانے پر جو آپ کہتے ہیں ڈور سٹیپ پہ آئی ہوئی ہے، اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے، کسی طرح یہ بات مذاکرات سے یا بیک ڈور پہ حل ہوں، یا اقوام متحدہ اپنا کوئی خودارا کردار ادا کرے. آلدو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ پھر ریٹیلیٹ نہ کرے تو یہ ایک نے اٹیک کیا تو دوسرے نے، یہ جوابی کارروائی ہو گئی، انہوں نے اپنا جو جسے کہتے ہیں توازن لانے کی کوشش کی ہے اس پورے تنازع میں. تو اگر دیکھیے یہ تو گھنٹے بہ گھنٹے یہ سٹوری آپ کے سامنے تبدیل ہو رہی ہے، اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کسی امن کی پیش رفت کے لیے. تو بڑا مشکل اور کشیدہ اور کٹھن وقت ہے، امتحان کی گھڑی ہے، نہ صرف اقوام متحدہ کے لیے، پوری مسلم دنیا کے لیے، مگر سب ان ممالک کے لیے جو امن چاہتے ہیں، جو ایک مہذب عالمی آرڈر کو پروان چڑھوانا چاہتے ہیں، جو اپنا ایک کردار اس میں دیکھتے ہیں، اور جو کسی انٹرنیشنل لاء کے متحمل ہوں.